मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इंसान की अकल एक हद तक तो अच्छे और बुरे को एक्सप्लेन करेगी, उससे आगे इंसानी अकल आजिज हो जाएगी। हो गई ये आजिज जात दुनिया में नजर आ रहा है। होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दिया दुनिया के अच्छे लोगों ने, जो अच्छे समझे जाते हैं। वजह क्या है? अपनी अकल को खुदा के मुकाबले में इस्तेमाल करोगे तो फिर यही होगा, जमशेद की गफ्फार से शादी होगी और गफ्फार की सलीम से शादी होगी। ये है अकल का हाल। इससे तो और साबित होता है कि मजहब की तालीमात के बगैर, खुदाई तालीमात के बगैर इंसान का बच्चा नहीं बन सकता। वो काम करेगा जो गधे घोड़ों ने नहीं किया है। समझ में आ रही है भाई कि नहीं आ रही है? ये काम तो गधे घोड़े नहीं करते जो इंसानों ने जिसको लीगल कर दिया। से साफ पता चलता है भाई हमारी अकल बहुत महदूद है। खुदा के मुकाबले में अपनी अकल कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी है। हां, जहां खुदाई तालीमात ना हो वहां फिर अकल ही इस्तेमाल करनी है। वहां बेअकली की बातें नहीं करनी है। फूंकों वाली सरकार और मुख्तलिफ किस्म की जो मार्केट में सरकारें आई हुई हैं, ये बेअकली की बातें हैं। ये काम तो हिंदू और ईसाइयों पे जचते हैं। पता है आप, ये ईसाइयों का मजहब दुनिया में तरक्की कैसे की? पादरियों के शोबदेबाजियों ने इसमें बहुत बड़ा दखल है। एक पादरी थे, उसने किसी मुसलमान का बटवा घूम गया, उसमें बहुत सारे पैसे थे। उस पादरी ने कहा मैं बता दूंगा कहां रखा है। उसने बता दिया, वो बंदा ईसाई हो गया। ये शोबदेबाजी है, मिसमरिज्म है। हो सकता है खुद ही किसी ने, और ये काम मुसलमान भी कर रहे हैं, खाली पादरी नहीं कर रहे। ये जो रूहानी आमिल होते हैं यही ड्रामेबाजी कर रहे होते हैं। मैं बता दूंगा आपकी घड़ी कहां रखी है। खुद ही कमबख्त ने चुराई होती है, अपने बंदे भेजे हुए होते हैं और फिर बता देते हैं। एक आमिल है, बड़ा मशहूर आमिल है, और लोग उसकी बड़ी अकीदत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत से मिलते हैं उससे। उस कमबख्त ने अपने बंदे छोड़े हुए हैं। लोगों के घरों में इंक्वायरी करना, किसी के बारे में पता चल जाए ना थोड़े परेशान है तो खुद अपने बंदे भेज के उसकी अब्बा का नाम, अम्मा का नाम वगैरह वगैरह। फिर जब वो बंदा उस आमिल के पास जाता है तो कहते तुम्हारी बीवी का नाम ये है, तुम्हारे मामू का नाम ये है, और ऐसे देख रहा होता है जैसे खोपड़ी के ऊपर ना, जैसे मैं तुम्हारे हमजाद से बातें कर रहा हूं, हमजाद मुझे बता रहा है। सब ड्रामेबाजी है। तो मेरे भाई, ये हकीकत जिसकी समझ में आ जाए ना कि हमें अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया है। इबादत का लफ्ज भी अल्लाह ने इस्तेमाल किया कि इबादत गुलामी को कहते हैं। हम जब अपने आप को अल्लाह के हवाले करेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा क्या सही है और क्या गलत। तो आज दुनिया जा रही है मादा परस्ती की तरफ। आप टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह आपको पैसा 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 पैसा, दौलत, इज्जत, शोहरत, पैसा। जब अल्लाह आपकी जिंदगी में इन नहीं होगा तो फिर जाहिर है मादा परस्ती होगी ना। कामयाबी की डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है अगर आपकी जिंदगी में मजहब नहीं है। नकले कुफर, कुफर नबाशत। थोड़ी देर के लिए मजहब को अपनी जिंदगी से निकाल दो तो फिर कामयाब कौन है? फिर तो वही कामयाब है जिसकी सेहत अच्छी है, फिर वही कामयाब है जिसके पास पैसा ज्यादा है, फिर तो वही कामयाब है जिसके पास शोहरत ज्यादा है। फिर बूढ़े माँ बाप को घर में रख के उनकी खिदमत करना नाकामी है, क्योंकि बूढ़े माँ बाप आपकी लाइफ को इंटरटेन नहीं करने देते। फिर मां के कदमों में जन्नत तलाश करना हमाकत और बेवकूफी है। फिर ऐसा होगा कल आपके बाप का इंतकाल हुआ और शाम को आप एक म्यूजिकल प्रोग्राम में जा रहे हैं, क्योंकि नहीं गए तो 1 करोड़ का आपका नुकसान होगा, और सारे मादा परस आपको प्रोमोट भी कर रहे होंगे। वेल डन, जिंदाबाद। प्रोफेशन को ये बंदा फोकस कर रहा है। बाप तो मर गया, मरना था उसने। तो रिलेशन क्या हो जाते हैं बोलो? फिर ऐसा ही होगा, 9 महीने बाद लाशें मिलेंगी। ना बाप का पता, ना मां का पता, ना भाई का पता, ना बहन का पता। फिर बीवी मार्केट से शार्ट, गर्लफ्रेंड आएगी बीवी की जगह, और औरत के जगह शौहर के बजाय कौन आएगा? बॉयफ्रेंड आएगा। आया है ना, पूरी दुनिया में आ रहे हैं। शौहर मार्केट से क्या हो रहे हैं? आप लोग बोलते क्यों नहीं भाई? मेरे बयान के आदाब हैं, हर एक के बयान के आदाब होते हैं ना। तो मेरे बयान के आदाब है, मुझे जवाब चाहिए। तो जब अल्लाह आपकी जिंदगी से आउट होगा तो फिर गर्लफ्रेंड भी आएगी, बॉयफ्रेंड भी आएंगे, फिर बच्चे भी पैदा नहीं होंगे, क्योंकि बोझ है वो। आपको उनको पे खर्च करना है। फिर आप कहोगे मैं अपनी प्रॉपर्टी एक मिल जाए बस काफी है, वो एंटरटेनमेंट के लिए। फिर ना नस्ल बढ़ेगी, फिर रिलेशन भी सिर्फ मादा परस्ती की बेस पे होंगे।
دوست کو چائے بھی نہیں پلائے گا. پھر جاؤ جا کے باہر کے ملکوں میں دیکھو, چائے تک نہیں پلاتے اپنے دوستوں کو, وہ بھی اپنے خرچے پہ. ہمارے ایک دوست ہے پشاور سے, وہ چلے گئے باہر کسی کنٹری میں, کنٹری کا نام نہیں میں لوں گا, مسائل کھڑے ہوتے ہیں آج کل. کنٹری میں گئے, بہت شوق تھا ان کو باہر جانے کا. پٹھان تھے وہ, پٹھانوں میں تو بڑی دوست کہتا ہے میں کھلاؤں, وہ کہتا ہے میں کھلاؤں, وہ تو بڑا ایک بندہ کما کے پورے خاندان کو کھلا رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں یہاں آیا تو یہاں تو سارے مطلب پرست. کہہ رہا ہے پھر مجھے ایک انگریز دوست ملا, انگریز نہیں یعنی جو یورپ, جس سارے انگریز تو نہیں ہوتے نا, انگریز تو وہ ہوتے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں, وہ تو سارے یورپین تو انگریزی نہیں بولتے. کہہ رہے پھر مجھے اس کنٹری میں ایک گورا ملا جس سے میری دوستی ہوئی, تو ہم نے کہا چلو پکنک پہ کہیں چلتے ہیں. بیٹھ گیا میرے ساتھ, میں نے کہا چلو کوئی تو ریلیٹو, کوئی تو ریلیشن ہوا. کہہ رہے ایک جگہ گاڑی روکی, اس نے کہا میں کھانا کھاؤں گا اور میں برگر لے کے آتا ہوں, کہیں حلال برگر کی دکان ہوگی, اس نے بتا دی ہوگی. کہہ رہے کمبخت ایک برگر لے کر آیا, خود بیٹھ کے میرے سامنے کھا رہا ہے. تو میں نے کہا میرا برگر, کہہ رہے جا کے لے لے اپنے پیسوں سے. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو, خدا کی قسم, خدا کو اگر سوسائٹی سے نکال دو نا, ہم سب کا انجام بولو یہی ہے. اور یہ جو مذہب سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں, ان کو یہ بات عجیب بھی نہیں لگ رہی. یہ جب میرا بیان سنتے ہیں کہتے ہیں مفتی کیسی باتیں کر رہے ہیں, تو ٹھیک تو ہے, وہ اپنے پیسوں سے اپنا برگر کھا رہا ہے, ہم اپنے پیسوں سے اپنا برگر کھا رہے ہیں. بیگم اپنے کے پیسوں سے خود چائے بنا رہی ہے, ہم اپنے پیسوں سے خود چائے بنا رہے ہیں. کیا خیال ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ ابا خود اپنے پیسوں سے کھا رہا ہے اور بیٹا خود اپنے پیسوں سے کھا رہا ہے. ابا کو ضرورت ہے پیسوں کی تو گورنمنٹ دے ان کو, میں کیوں دوں؟ تو کہتے ہیں بہترین خاندانی نظام ہے. بہترین خاندان ہے ہی نہیں تو نظام کہاں سے ہو گیا بھائی؟ تو اللہ سے ریلیشن ختم, مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی بولو ختم, برباد, کچھ بھی نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ جو میں نے آیت پڑھی نا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, یہ ہے اس موقع کی آیت. ابھی میں اس کو وضاحت کرتا ہوں اس کی. میں سب ختم, برباد. ہمارے یہاں واقعات ہو رہے, ابا مر گئے, شام کو آپ پروگرام میں جا رہے ہو, اگلے دن پروگرام میں جا رہے ہو. سیکولر لبرل لوگ کہہ رہے ہیں بہترین کام, بہترین کام. یورپ اس سے آگے جا چکا ہے. ان کے ہاں جس دن شوہر مرتا ہے, بیگم اس دن جاب پہ جا رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس دن جاب پہ جا رہی ہوتی ہے. اور وہ گورے بڑی تعریف کرتے ہیں, اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص ہے, اپنے پیشے کے ساتھ کیا ہے بولو مخلص. ہسبینڈ مر گیا لیکن جاب سے چھٹی نہیں کی, یہ ہے انسانیت. باپ کا انتقال ہو گیا مگر ٹماٹر کی ریڑھی اس دن بھی لگا رہا ہے. ماں مر گئی ہے اسی دن, لیکن آپ اس دن گول گپے بیچ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹماٹر کی ریڑھی سے محبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ٹماٹر سے محبت ہے نا, ماں سے اتنی بھی بولو اتنی بھی نہیں ہے. اصل میں تو یہ ہے, اتنی بھی نہیں ہے ماں سے. تو اسلام جب اللہ زندگی میں ہوگا تو پھر کیا ہوں گے آپس میں بولو ریلیشن ہوں گے. کیسے ہوں گے ریلیشن؟ مادہ پرستی پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ مادہ پرستی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے. سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اسباب سے. بات صحیح ہے, سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے, لیکن جہاں اللہ کہہ دے کہ یہاں اسباب سے نہیں ہوگا, میرے ارادے سے ہوگا, تو پھر عقل کو اللہ کے سامنے قربان کر دینا چاہیے, کیونکہ اللہ سے زیادہ ہماری عقل نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر, مادہ پرس آدمی کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب اللہ نہیں ہے تو ظاہر ہے اسباب ہے, اور اسباب میں دولت, صحت, شہرت, یہ سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے قربان کرنے سے اسباب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. آپ کی لائف میں خوشیاں بھی کم ہو جاتی ہیں, کیونکہ خوشی کے اسباب یہ اختیار کرو. اور خوشی کے اسباب کیا ہے؟ ذمہ داریوں سے جان چھڑانا. اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ خوش. تبھی وہ ابا اور اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں, کیونکہ گھر میں رہیں گے ٹینشن دیں گے. تو اس لیے بہتر حل کیا ہے خوشیوں کا؟ ابا کو کہاں رکھا جائے بولو
اولڈ ہاؤس میں. اماں کو کہاں رکھا جائے؟ بولو, اولڈ ہاؤس میں. بیوی پہ خرچ کرنے سے خوشی کم ہوگی, پیسے کم ہو جائیں گے, لہذا بیوی خود کما کے خود کھائے, اس پہ خرچ کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. بچے بھی مت پیدا کرو, کیونکہ بچے پیدا ہوں گے تو ذمہ داریاں بڑھیں گی, ذمہ داریاں بڑھنے سے خوشیاں زیادہ نہیں ہوتی بلکہ خوشیاں کم. تو انڈیویجول لائف ہر شخص گزارے اور اسٹرگل کر کے دولت, عزت, شہرت کمائے, اور بالآخر مرنے کے بعد پھر قبر میں ٹینشن زیادہ ہے, قبر مہنگی بھی ہوتی ہے, اس کے لیے جگہ بھی چاہیے, اور پھر نماز جنازہ اور یہ سب مسلمانوں کے جو مسائل ہیں, کفن وفن, یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے آج کل ان ملکوں میں ایک نیا طریقہ آیا ہے. بھائی مردے کو آپ لٹائیں پھٹے پہ اور اوون میں ڈالیں, آپ چند سیکنڈوں میں تکا کباب آپ کی خدمت میں پیش. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو ان کی لائف میں انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ, مرنے کے بعد بھی ٹینشن. اب مر گیا تو کیا کریں؟ کہہ رہے قبر میں کیڑوں نہیں کھانا ہے نا اس کو. تو بھائی تو مرا ہے تو بعد والوں کو ٹینشن کیوں دے کے جا رہا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی بندہ مر جائے تو غسل ہے, کفن ہے, پھر قبر ہے, پھر اس قبر پہ دعائیں بھی ہیں, پھر وغیرہ وغیرہ, پھر اصحال ثواب, اور ابا کے لیے کنواں. اور مسجد میں دیکھا ہو نا, یہ جمشید بھائی, مرحوم جمشید کے لیے, کوئی مرحوم جو بھائی جو نہ ہو زندہ ہوں ان سے پیشگی معذرت, بہت سے جمشید مرحوم بھی تو ہے نا, تو یہ پنکھا جمشید مرحوم کے لیے. مسجدوں میں دیکھا ہوگا, اب تو کم ہو گیا, پہلے بہت لکھا ہوتا تھا. یہ جو دریا ہے یہ فلاں صاحب کے اصحال ثواب کے لیے, یہ ہوتا ہے لوگوں میں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, تو جب آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہوتا نا, تو تمام تر ٹینشنوں, ذمہ داریوں سے آپ آزاد ہوتے ہو, کیونکہ آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ذمہ داریوں سے آزاد ہونے سے میری خوشیاں بڑھیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ انسانی عقل یہی کہتی ہے. انسانی عقل کہتی ہے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرو گے یا ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کے بجائے اپنی رسپانسبلٹی پہ گھر میں پالو گے تو آپ کی آمدن بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گی. دنیا میں کوئی ماہر شماریات, اکاؤنٹنگ کا ماہر ایسا ہے جو کہتا ہے کہ خرچ کرنے سے آمدن بڑھتی ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان اس بات پر متفق ہیں کہ آمدن سیونگ سے بڑھتی ہے, خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن مذہب کچھ اور کہتا ہے. مذہب کہتا ہے کہ آمدن سیونگ سے بڑھتی ہے, بے شک, لہذا سیونگ کیا کرو, لیکن جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرنے سے آمدن بڑھتی ہے. اب جو اپنی عقل کو اللہ سے زیادہ, اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, لہذا وہ صدقات و خیرات نہیں کرتے. لیکن کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو ہماری عقل اللہ سے آگے نہیں ہو سکتی, لہذا اللہ کے کہنے پہ صدقہ خیرات کریں گے. میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑی سی رقم ہدیہ دیا کرتا تھا. ہم تو طالب علم تھے, ہمارے پاس جیب میں جتنے پیسے ہوتے تھے لسی میں اور چائے پراٹھوں میں نکل جاتے تھے, تو تھوڑے سے پیسے میں اپنے شیخ کو ہدیہ دیا کرتا تھا. تو ایک لفافے پہ میں 5 روپے ڈال کے, یا تھوڑے سے اماؤنٹ تھا, اس پہ لکھتا ہدیہ, اور دوسرے میں صدقے کی کچھ رقم. حضرت نے کہا تھا کہ ہر طالب علم ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ نکالے اپنی آمدن سے. تو تھوڑی سی رقم میں لفافے میں ڈال کے اس پہ پتہ ہے کیا لکھتے تھے ہم لوگ؟ وظیفۃ لتوسعۃ الرزق. اس لفافے کا نام تھا یہ وظیفہ ہے رزق بڑھانے کا. یعنی حضرت نے صدقے کا نام صدقہ نہیں رکھا ہوا تھا, بلکہ یہ رکھا ہوا تھا کہ اپنی آمدن بڑھانے کا وظیفہ. آج کل لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں نا, یہ 100 دفعہ پڑھو گے صبح تو آمدن بڑھے گی, یہ شام 100 دفعہ پڑھو گے تو آمدن بڑھے گی. حضرت فرماتے تھے وظیفہ آمدن بڑھانے کا یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے. تو اس لفافہ جس پہ صدقے کی رقم ہوتی تھی, اس لفافے پہ لیبل کیا لگا ہوتا تھا؟ آمدن بڑھانے کا وظیفہ, آمدن بڑھانے کا وظیفہ.